بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرڈر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سیریز ہے اس کا ایک تھرڈ پارٹ ہے، تھرڈ ایپیسوڈ۔ سب سے پہلے آج کے اس میں جو ہمارے 10 احکامات آج جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اس کا مفہوم ہے انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو۔ یعنی کہ جب انسان کو انصاف کرنا پڑتا ہے تو بڑا مضبوط ہونا پڑے، یعنی کہ انصاف کے لیے بہت مضبوط دل، بہت مضبوط دماغ اور بہت مضبوط اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی کے پاس انصاف کا معاملہ آتا ہے، بعض کا اپنے ہی لوگوں کے خلاف فیصلہ کرنا، اپنا ہی قبیلہ، اپنے ہی دوست احباب رشتہ دار، کچھ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور بعض اوقات سخت فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو انصاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے انسان کے اندر سے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انصاف کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ انصاف نہیں کر سکتے۔ انصاف کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو اس کے ساتھ نصیحت ہے کہ مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام لوگوں میں تقسیم کیا کرو۔ بعض کا دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والا اگر کسی ایک بیٹا بیٹی کے پاس، ایک رشتہ دار کے پاس فوت ہوتا ہے تو لوگ باقی لوگوں کو جو ایک ہوتی ہے منقولہ، ایک ہوتی ہے غیر منقولہ جائیداد۔ منقولہ جائیداد میں ہے کہ نقدی وغیرہ یا کوئی ایسے ایسٹ، تو وہ بعض اوقات خرد برد ہو جاتے ہیں، تو اس کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ مرنے والوں کی دولت کے اندر کوئی بے ایمانی نہ ہو، ان کو تمام خاندان کے جو اندر جو ہے برابر تقسیم کی جائے۔ خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے، خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں۔ کتنا، یعنی کہ اسلام سے پہلے کوئی کنسیپٹ نہیں تھا عورتوں کو جائیداد میں حصہ دینا، عورتوں کا بہت سا احتسال تھا، تو اسلام نے پہلی دفعہ عورت کو جو ہے 2 جگہ سے حق دیا ہے وراثت میں۔ اس کو خاوند کی طرف سے بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا ہے اور باپ کی طرف سے بھی جائیداد میں حصہ دار بنایا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بیٹے کا 2 گنا کیوں اور بیٹی کا 1 گنا؟ کیونکہ عورت کو 2 جگہ سے ملتا ہے، باپ کی طرف سے ملتا ہے اور شوہر کی طرف سے ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بیٹا جیسے ہی جوان ہوتا ہے تو باپ کے ساتھ اس کے کاروبار میں، اس کی جائیداد میں برابر کا کام کرتا ہے۔ 10-11 سال کی عمر میں یہ بیٹا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ساری عمر ہی کام کرتا ہے اپنے باپ کے کاروبار کو، اس کی جائیداد کو بڑھانے کے لیے، جبکہ بیٹی جیسے ہی بڑی ہوتی ہے بیاہ کر دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس پر آپ ذرا غور کریں۔ یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، رشتہ دار، دوست احباب، ہمسائے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کی جو ہے وہ نگہداشت کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ان کی جائیداد پر ایک قسم کا قبضہ ان کا ہوتا ہے اور ان کو معمولی سے اس کی جو ہے وہ قیمت دی جاتی ہے۔ یتیموں کی حفاظت کرو، اور یتیموں کی حفاظت کا بھی فرمایا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو ان کو بڑی جو ہے حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے میں جو یتیم ہے اس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا تو جتنے سر کے نیچے بال ہوں گے اس کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا ثواب اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ یتیموں سے لوگ دور نہ ہٹیں، یتیموں کی پرورش، ان کی نگہداشت، ان کی حفاظت سے جو ہے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جو کریں۔ دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ کوئی دوسروں کا مال کیسے بلا ضرورت خرچ کرے گا۔ تو اس کی تھوڑی تشریح ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی نے آپ کو کہا ہوا کہ آپ جتنا، کمپنی نے آفس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کمپنی نے آپ کو فری لنچ ڈنر دیا ہوا ہے یا بریک فاسٹ ہے یا اور ریفریشمنٹ کی، تو بعض کا دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے ان کو جو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، ضرورت نہیں بھی ہوتی، اور اسی طرح شادی بیاہ پر اور ایسے یعنی کہ مواقع پر کم جہاں پر ان کی اپنے پیسے نہیں لگے ہوتے تو ان کو جو ہے اس کی جو استعمال ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی ہر نیچر، کیونکہ بنانے والا وہ ہے تو اس کو تو پتہ ہے کہ کیا کرے گا، تو اس لیے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے جو اللہ کو پسند نہیں اور اللہ کے بندوں کو پسند نہیں۔ اسی طرح فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کراؤ،
یعنی کہ جب دو آپ کا ارشاد، آپ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو تم لوگ اس میں صلح کرا دیا کرو. یہ بھی بہت جو ہے بہت ہی نیکی کا کام ہے. اور اسی طرح فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے. کہ ہم کسی کے بارے میں گمان رکھیں کہ یہ شخص ہمارے بارے میں ہمیں اچھا نہیں سمجھتا یا یہ شخص اچھا نہیں ہے. تو ایسے ہی جیسے ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو ایک انسان کی باڈی سے ایسے ایک کیمیکل افیکٹ ہوتا ہے، تو اس شخص کے اندر بھی ہمارے لیے ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے. تو بدگمانی پہلے پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد حسد پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ایسا ایسا تو بگاڑ، مزید تعلقات خراب ہوتے جاتے ہیں. غیبت نہ کرو. غیبت کے لیے بارے میں بہت زیادہ تنبیہ آئی ہے بار بار قرآن پاک میں، حدیثوں میں، کہ غیبت نہ کرو. اس سے بھی معاشرے میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ غیبت ہر وہ چیز جو کسی کے سامنے اس کے بارے میں بات کی جائے اور وہ اس کو برا لگے، اس کو غیبت بولتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو فیکٹ بتا رہے تھے. تو بھئی اگر کوئی آدمی موٹا ہے یا اس کی ایک آنکھ نہیں ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کانا ہے یا بہت فیٹ ہے، یا کوئی گنجا ہے اس کو تو اس طریقے سے کہا جائے تو وہ اس کو برا لگے، یا کسی کو برے نام سے پکارا جائے یا کوئی بھی اس کی برائی کی جائے تو وہ یا برائی نہ بھی کی جائے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو غیبت میں تصور کیا جاتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. غیبت جو ہے وہ ساری ہی برائیوں اور فساد کی جڑ ہے. جاسوسی نہ کرو. ایک دوسرے کی ہم جاسوسی نہ کریں. اس کسی کی ٹو نہ لا تجسسوا لا تحاسدوا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں. تو کسی کی ٹو میں نہ لگیں کہ بھی وہ کیا کر رہا ہے، کیا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی جاسوسی کریں. اس سے بھی منع فرمایا. اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.